پروگرام شرعی احکامات اور روزوں کے مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے سحری اور افطار سے متعلقہ احادیث کریمہ اور مسائل عرض کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں کو سب سے پہلے بیان کریں گے کہ جن اعذار یا جن امور یا جن وجوہات کی بنا پر ایک عاقل بالغ مسلمان کے لیے روزہ چھوڑ دینے کی یا روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس میں پہلے آیت سماعت فرما لیں کہ جس میں کچھ اعذار اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن عظیم میں بیان فرمائے، پھر چند احادیث مبارکہ ہوں گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعذار کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد فقہائے عظام کے اقوال آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کیے جائیں گے، جن سے معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے امور ہوتے ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس وضاحت کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ بعض اوقات انسان روزہ نہ رکھ کر بھی گناہگار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی اجازت مرحمت فرماتا ہے، اور واقعی اگر عذر متحقق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے امید ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے باوجود رمضان کی برکات ضرور حاصل ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے جو شخص سفر پر ہو یا مریض ہو، پہلے مریض کا ذکر فرمایا پھر سفر کا، کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا اس پر لازم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سفر ایک عذر ہے، اسی طرح مرض بھی ایک عذر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے جو انشاءاللہ میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی درج ہے، کہ آپ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ آپ بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دوران سفر روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاہے تم روزہ رکھو اور چاہو نہ رکھو۔ تو گویا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کو ایک عذر قرار دے کر انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد پر گئے، تو ہم میں سے بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے روزہ چھوڑ دیا۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا انہوں نے روزہ نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں کو کوئی الزام نہ لگایا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ روزہ نہ رکھنا ایک عذر ہے، یعنی سفر روزہ نہ رکھنے کے لیے ایک عذر بن سکتا ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اس پہ ہم مزید کلام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ترمذی شریف کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسافر کے لیے آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، اور مسافر، دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزہ معاف کر دیا ہے کہ چاہیں تو یہ روزہ نہ رکھیں اور دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ اس میں مزید کچھ عذر بیان ہوئے کہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بزرگان دین کے اقوال کا مطالعہ، فقہائے اعظام کی تحقیق کو جاننا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، تاکہ مکمل اور جمیع تفاصیل کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود سمجھ میں آ جائے۔ لہذا ہم تفصیل عرض کرتے ہیں۔ ان تمام احادیث کریمہ میں بیان کردہ اعذار پر جو فقہائے اعظام نے نگاہ کی تو چند امور سامنے آئے، اور مزید آیات اور کریمہ جو خاص روزے سے متعلق تو نہیں تھیں، لیکن ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن میں دیگر عبادات کو چھوڑنے کی اجازت ہے، تو روزے کے لیے بھی وہ چیزیں اعذار بنیں گی۔ ان تمام احادیث اور آیات کے پیش نظر فقہائے عظام نے چند چیزوں کو روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک تو وہی سفر ہے جو قرآن میں بیان ہوا، حدیث میں اس کا ذکر آیا، دوسرا حمل، تیسرا بچے کو دودھ پلانا، چوتھا مرض، پانچواں بڑھاپا، چھٹا
اپنی جان کی ہلاکت یا عقل کے ختم ہو جانے کا خوف، ساتواں اکراہ یعنی کسی کی طرف سے مجبور کر دینا، اور آٹھواں جہاد، یہ تمام امور روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر قرار دیے گئے ہیں۔ یعنی اگر ان آزار کی بنا پر کوئی روزہ نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان سب کی تفصیل جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ مثلا سب سے پہلے ہم سفر کو لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ وہ سفر کی کتنی مقدار ہے کہ جس کی بنا پر